یہ وہ پہلا موقع تھا کہ ایشیا کپ کی تاریخ میں فاتح ٹیم نے ٹرافی وصول کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ مودی سرکار نے یہاں بھی اپنی گھٹیا سیاست کا ثبوت دیا۔ نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، کھیل کے میدان میں آپریشن سندور، نتیجہ وہی رہا، انڈیا جیت گیا۔ دہلی کے ایوانوں میں بیٹھ کر مودی حکومت نے بھارتی کھلاڑیوں کو حکم دیا کہ پاکستانی وزیر کے ہاتھ سے ٹرافی نہیں لینی ہے۔ کپتان سلمان علی آغا نے بجا فرمایا کہ اچھی ٹیمیں ہماری طرح ہوتی ہیں جو ہارنے کے باوجود حوصلے اور وقار کے ساتھ میدان میں رہتی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایشیا کپ کے اس فائنل کی جس نے کرکٹ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دبئی کے میدان میں کھیلنے والی یہ بازی بظاہر ایک عام کرکٹ میچ تھی، لیکن حقیقت میں یہ کھیل سیاست کے ناپاک عزائم سے بھرا ہوا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ میچ محض بیٹ اور بال کی جنگ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی لڑائی تھی جس نے خطے کی سیاست کے پردے بھی چاک کر دیے۔ میں ہوں روشن شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، انڈیا نے پاکستان کو 140 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 5 وکٹوں سے شکست تو دے دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا اپنی جیت کے باوجود ہار گیا۔ جی ہاں، یہ وہ پہلا موقع تھا کہ ایشیا کپ کی تاریخ میں فاتح ٹیم نے ٹرافی وصول کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ ذرا سوچئے، کرکٹ کے کھیل میں ٹرافی ہی تو سب کچھ ہوتی ہے، لیکن جب سیاست کھلاڑیوں پر مسلط ہو جائے تو کھیل کی روح بھی پامال ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایشیائی کرکٹ کونسل کے سربراہ اور پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے فاتح ٹیم کو ٹرافی دینی تھی، لیکن بھارتی ٹیم نے صاف کہہ دیا ہم پاکستانی وزیر سے ٹرافی نہیں لیں گے، اور یوں وہ شرمندگی دنیا بھر کے کروڑوں ناظرین کے سامنے آئی، جس نے بھارت کے مکرو چہرے کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا، یہ مودی سرکار کی اس گندی سیاست کا حصہ تھا جس کا مقصد ہر جگہ نفرت کے بیج کو بونا ہے۔ مودی سرکار نے اپنے کھلاڑیوں کو کھیل کے بجائے سیاست کا ہتھیار بنا دیا۔ ذرا دیکھیے، پہلے تو بھارتی کپتان سوریا کمار یادو پری ٹاس فوٹو شوٹ میں شریک نہیں ہوئے، پھر میچ کے بعد ہینڈ شیک سے انکار کیا، اور آخر میں سب سے بڑی بدتمیزی کی کہ ٹرافی لینے سے ہی انکار کر دیا۔ کیا یہ کھیل ہے یا سیاست کا تماشا؟ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ دہلی کے ایوانوں میں بیٹھ کر مودی حکومت نے بھارتی کھلاڑیوں کو حکم دیا کہ پاکستانی وزیر کے ہاتھ سے ٹرافی نہیں لینی ہے، اور بھارتی کھلاڑی غلاموں کی طرح اس حکم پر عمل کرتے گئے۔ یہ رویہ پاکستان کی نہیں بلکہ کرکٹ کی توہین ہے۔ پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے بالکل درست کہا، یہ ہماری بے عزتی نہیں، یہ کھیل کی بے عزتی ہے۔ مودی سرکار نے یہاں بھی اپنی گھٹیا سیاست کا ثبوت دیا۔ نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، کھیل کے میدان میں آپریشن سندور، نتیجہ وہی رہا، انڈیا جیت گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ٹویٹ کا کرارا جواب دیا اور کہا، تاریخ پہلے ہی پاکستان کے ہاتھوں تمہاری ذلت امیز شکست محفوظ کر چکی ہے۔ کوئی کرکٹ میچ اس اٹل حقیقت کو مٹا نہیں سکتا۔ کھیل میں جنگ کو گھسیٹنا تمہاری بے بسی کو عیاں کرتا ہے۔ بھارت نے کھیل کی اثر روح کو داغدار کیا۔ بھارتی وزیر اعظم کو جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا درد آج تک نہیں بھولا۔ ناظرین، کیا کوئی ذرا عقل سے کام لے گا؟ ایک کرکٹ میچ کو فوجی آپریشن سے تشبیہ دینا جہاں فوجی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، کیا یہ مذاق نہیں؟ مودی نے نہ صرف کھیل کا مذاق بنا دیا بلکہ اپنی فوج کی قربانیوں کو بھی ایک سیاسی نعرے میں بدل دیا۔ یہی ہے اس سرکار کا چہرہ جس نے ہر ادارے کو اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ انڈیا کے اپنے عوام نے بھی مودی پر تنقید کی۔ کئی صارفین نے کہا کہ فوجی آپریشن کو کرکٹ میچ سے جوڑ کر آپ نے کھیل کی توہین کی ہے، لیکن دوستوں، یہی تو مودی سرکار کی پالیسی ہے، اپنی سیاست کے لیے کسی بھی حد کو عبور کرنا۔ اب ذرا پاکستان کی طرف آئیے۔ شکست کے باوجود پاکستان نے ایک مثال قائم کی۔ ہماری ٹیم نے رنر اپ ٹرافی وصول کی، انفرادی ایوارڈز بھی لیے، اور اپنی میچ فیس 7 مئی کو بھارتی فضائی حملے میں شہید ہونے والے افراد اور بچوں کے نام کر دی۔ یہ ہے اصل سپورٹ مین اسپرٹ۔ یہ ہے وہ جذبہ جو دنیا کو سبق دیتا ہے کہ کھیل کو کھیل رہنا چاہیے، سیاست کا غلام نہیں۔ بھارتی ٹیم نے میچ تو جیتا، لیکن دنیا کی نظروں میں ہار گئے۔ تلک ورما کی شاندار اننگز ہوں یا کلدیپ یادو کی بالنگ، یہ سب دھندلا گیا بھارتی ٹیم کی بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے۔ انڈیا کے کھلاڑیوں کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ سب مودی سرکار کے اشاروں پر کھیلنے والی کٹ پتلیاں ہیں۔ پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے بجا فرمایا کہ اچھی ٹیمیں ہماری طرح ہوتی ہیں جو ہارنے کے باوجود حوصلے اور وقار کے ساتھ میدان میں رہتی ہیں۔ بھارت کو یہ سبق سیکھنا چاہیے تھا، لیکن افسوس، سیاست کی اندھی پالیسی نے کھیل کو داغدار کر دیا۔ ایشیا کپ کے فائنل کی یہ تقریب ایک ایسے داغ کے طور پر یاد رکھی جائے گی جو کبھی نہیں مٹ سکے گی۔ پہلی بار فاتح ٹیم ٹرافی لیے بغیر میدان سے واپس گئی، یہ معمولی بات نہیں۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ بھارت کے لیے کھیل کھیل نہیں بلکہ سیاست کا ہتھیار ہے۔ ٹرافی کا انکار صرف پاکستان نہیں بلکہ ایشیا کے کرکٹ فینس کی توہین تھی۔ دنیا نے دیکھا کہ مودی سرکار نے اپنے کھلاڑیوں کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ کھیل کی روایات کو روندتے چلے گئے۔ بین الاقوامی مبصرین نے بھی اس رویے کی مذمت کی۔ بی بی سی، الجزیرہ اور دیگر عالمی میڈیا نے واضح کیا کہ بھارتی ٹیم نے اسپورٹ مین اسپرٹ کو پامال کیا۔ کرنٹ کرکٹ لیجنڈز نے کہا کہ یہ رویہ کھیل کے اصولوں کے منافی ہے، حتیٰ کہ خود بھارتی صحافیوں نے مانا کہ یہ سب مودی کے دباؤ میں کیا گیا۔ مودی سرکار چاہتی تھی کہ بھارت کی جیت کو ایک سیاسی فتح کے طور پر پیش کریں، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ ٹرافی نہ لینے کا فیصلہ بھارت کے لیے عالمی سطح پر شرمندگی کا باعث بنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت نے جیت کر بھی ہار مان لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت نے یہ میچ جیتا بھی ہے تو کیا اس جیت کو تاریخ کبھی یاد رکھے گی؟ کرکٹ کی تاریخ میں وہی جیتیں یادگار بنتی ہیں جن کے ساتھ وقار، شائستگی اور کھیل کی روایات جڑی ہوں، لیکن بھارت کی یہ جیت ایک بدنما داغ کے طور پر لکھی جائے گی کیونکہ یہاں کھیل سے زیادہ سیاست کھیلی گئی۔ کیا کسی نے سوچا تھا کہ ایشیا کپ جیسا معتبر ٹورنامنٹ ایسے تنازع میں پھنس جائے گا کہ فاتحہ ٹیم ہی ٹرافی نہ اٹھائے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر کرکٹ فین کے دل میں سوال اٹھا کہ آخر کھیل کو کس نے یرغمال بنایا؟ جواب ایک ہی ہے، مودی سرکار نے۔ بھارتی میڈیا نے شروع میں اس حرکت کو قومی غیرت کا نام دینے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی دنیا بھر کے کرکٹ تجزیہ کاروں نے اس پر انگلی اٹھائی۔ آسٹریلیا، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے سابق کھلاڑیوں نے واضح کہا کہ بھارت نے کھیل کی روح کو کچل دیا۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر مستقبل میں ایسے ہی رویے رہے تو کرکٹ کا عالمی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ پاکستانی عوام نے اپنی ٹیم کی ہار کے باوجود سر اٹھا کر بات کی، کیونکہ ہار کر بھی پاکستان نے کھیل کا وقار قائم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر پاکستانی ٹیم کے لیے دعاؤں اور حوصلہ افزائی کے پیغامات کی بھرمار رہی، جبکہ بھارتی ٹیم کا مذاق اڑایا گیا۔ سوشل میڈیا پر ایشیا کا فائنل ٹرینڈ کرنے لگا۔ مودی سرکار کی سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ اس نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ بھارت کا کھیل آزاد نہیں ہے۔ ہر کھلاڑی حکومتی دباؤ کے نیچے ہے، ہر فیصلہ دہلی کے ایوانوں میں ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک کھلاڑی کے ہاتھ سے ٹرافی لینا بھی دہلی سے ہدایات پر منحصر ہے تو اس کھیل کی آزادی کہاں ہے؟ دوسری طرف پاکستان کی مثال سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کرکٹ ہمیشہ سیاسی دباؤ کے باوجود اپنی شناخت قائم رکھنے میں کامیاب رہی۔ چاہے مشکلات ہوں، چاہے دہشت گردی کے دن ہوں یا معاشی بحران، پاکستان نے ہمیشہ کھیل کو کھیل ہی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ہار بھی دنیا کے لیے قابل احترام ہے۔ اصل سوال اب یہ ہے کہ کیا مستقبل میں کرکٹ اسی طرح سیاست کے شکنجے میں رہے گی؟ اگر ایسا ہوا تو نقصان صرف بھارت کا نہیں، پوری دنیا کا ہوگا۔ کھیل وہ واحد زبان ہے جو دشمنوں کو بھی ایک میز پر لا سکتی ہے، لیکن اگر کھیل کو نفرت اور تعصب کا ذریعہ بنا دیا جائے تو پھر دنیا کو متحد کرنے والی یہ زبان بھی خاموش ہو جائے گی۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ بھارتی کھلاڑیوں نے ٹرافی نہ لے کر اپنے فینس کو مایوس کیا۔ کروڑوں بھارتی تماشائی اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے ہیروز ایشیائی کپ کی ٹرافی اٹھائیں گے، لیکن وہ لمحہ آیا ہی نہیں۔ اس مایوسی نے بھارتی عوام کے دلوں میں یہ بھی سوال ڈال دیا ہے کہ کیا سیاست کھیل پر غالب آ گئی ہے؟ بھارت کے اندر بھی کئی معتبر آوازیں اب یہ کہہ رہی ہیں کہ کرکٹ کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے، لیکن جب تک دہلی میں نفرت کی سیاست چل رہی ہے یہ امید ایک خواب ہی لگتی ہے۔ آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ ایشیا کپ 2025 کا فائنل بھارت کی جیت نہیں بلکہ بھارت کی ہار تھا، کیونکہ کھیل وہی جیتتا ہے جس کا وقار باقی رہتا ہے، اور وقار بھارت کے پاس نہیں رہا، وقار پاکستان کے پاس رہا جس نے شکست کے باوجود کھیل کے اصولوں کو بلند رکھا۔ تو دوستوں، سوال آپ کے لیے ہے، کیا بھارت کی یہ حرکت کھیل کے مستقبل کے لیے خطرہ نہیں؟ کیا مودی سرکار نے اپنی سیاست کی بھینٹ کرکٹ کو بھی چڑھا دیا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔